السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، میں آپ کے سامنے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان کی خدمات ملک ہند میں وہ پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ حضرات بغور سماعت کریں۔ اس خاک ہند میں ایک محدث اعظم 10 شوال المکرم 1272 ہجری 14 جون 1856 عیسوی کو تشریف فرما ہوئے، جن کی دینی، علمی، اخلاقی، سماجی خدمات کا احاطہ غیر ممکن ہے، جنہوں نے دین متین کے لیے بے شمار قربانیاں پیش فرمائی، جن کے زمانے میں بہت سے فتنے اس ہندوستان کی سرزمین پر جنم لے چکے تھے، سیاسی حالات بھی بگڑے ہوئے تھے۔ اس سرزمین پر کوئی مسلمہ کذاب بن کر پھر رہا تھا، تو کوئی سید المنافقین کا کردار ادا کر رہا تھا، تو کوئی عقوی کذب باری تعالی و امکان کذب باری تعالی کا خبیث عقیدہ لیے پھر رہا تھا، تو کوئی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حاجت روائی اور مشکل کشائی کو شرک و بدعت سے تعبیر کر رہا تھا، تو کوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مردہ و بے جان قرار دے رہا تھا، تو کوئی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بڑا بھائی کہہ رہا تھا، تو کوئی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا منکر تھا، تو کوئی باعث تخلیق کائنات محبوب خدا کو اپنی طرح بشر کہہ رہا تھا، تو کوئی صدیق و فاروق و عثمان و غنی کی خلافت کا منکر تھا، تو کوئی صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخیاں، لعن طعن، زبان درازی اور ان کی صحابیت کا انکار کر رہا تھا۔ ان فتنوں کے علاوہ اور بھی بہت سارے فتنے موجود تھے۔ ایسے نازک اور پرفتن دور میں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان نے خدمات دین انجام دیا اور مسلمانان بر صغیر پر احسان عظیم کیا۔ مثلا جب کوئی ہمارے آقا جناب احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سلسلہ نبوت و رسالت کو جاری و روا رکھا اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت پر کوئی آنچ نہیں آئے گا، تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے ایسے اولاد ابلیس کی تردید میں تحریکیں چلائی، کتابیں تصنیف کی، رسالے لکھے، اور ان کتابوں اور رسالوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا اور بعثت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سلسلہ نبوت و رسالت ختم ہونے پر ان کتابوں اور رسالوں کو دلائل و براہین سے مزین کیا، اور شعر و شاعری کے میدان میں آ کر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو ندا دیا۔ اہل سنت والجماعت کا نظریہ اس مسئلے پر پیش کیا۔ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ جب اس ہندوستان کی سرزمین پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو پاگلوں، دیوانوں اور شیطان کے علم سے تشبیہ دیا گیا اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ پیٹھ پیچھے کا بھی علم نہیں، تو امام احمد رضا نے اس عظیم مسئلے پر بھی امت مسلمہ کی رہنمائی کی، کتابوں اور رسالوں کو دلائل و براہین سے مزین کر کے ذخیرہ لگا دیا۔ چنانچہ اس مسئلے پر امام احمد رضا کی مشہور و معروف کتاب الدولۃ المکیہ شاہد ہے، اور جلال حسان بن ثابت کو اپنے اندر سما کر گستاخان رسول کو منہ توڑ جواب دیا۔ فرماتے ہیں امام احمد رضا خان، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، اور جب ابو جہل، ابو لہب اور محمد بن عبد الوہاب نجدی کے چیلوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مردہ و بے جان قرار دیا، تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی جلال فاروقی لے کر خالد بن ولید کی تلوار کی چمک بن کر جواب دیا، اور عشق رسول کے سمندر میں مستغرق ہو کر غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی کہ کہو تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ،
میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور جب لوگوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حاجت روائی اور مشکل کشائی کو شرک و بدعت کہا تو امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی نے اس ہندوستان کی سرزمین میں عشق رسول اپنے قلب و جگر میں بسا کر، اپنے وقت کے جامی بن کر، وہ صلاح الدین بن کر، سعد بن ابی وقاص بن کر، گستاخان رسول کے سینوں پر زہریلا تیر پیوست کر کے کہا کہ کہو کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ قالوا نشہد انکا رسول اللہ کے زمرے میں رسول اللہ کے المنافقین رئیس اللہ بن فقیم عبداللہ بن کے پیروکار اس ہندوستان کی سرزمین پر دان رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ماننے کے باوجود صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر اور اپنا بڑا بھائی قرار دیا تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے ان خبیثوں کو جواب دیا، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ ان خدمات کے علاوہ اور بھی بہت سارے خدمات ہیں امام احمد رضا خان نے جن خدمات کا احاطہ غیر ممکن ہے۔ مختصر یہ کہ امام احمد رضا نے مسلمانان بر صغیر کہ ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائی، لوگوں کے دلوں میں عشق رسول کا شمع روشن کیا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اوروں نے تو لکھا ہے بہت کچھ علم دین پر، اس صدی میں جو کچھ ہے وہ تنہا رضا کا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، اللہ سلامت رکھے۔ اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس آڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں۔